أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين اللين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا سيد الكونين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين مولانا ومولا الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد وقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت گرامی، یہ اس وقت کی جو گفتگو ہے ظاہر ہے کہ نہ اس میں کچھ کہنے کی ضرورت ہے نہ بتانے کی ضرورت ہے. یہ دن ہی ایسا ہے کہ اس میں صرف آدمی روتا رہے رلاتا رہے. اور لیکن بطور تمہید چند باتیں اس سلسلے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. رب العزت کا ارشاد ہے کہ ہم نے آپ کو ایک کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے، اور جن لوگوں کی تاریخ اسلام پر، سیرت پیغمبر پر، حیات رسول پر نگاہ ہے، وہ بڑے اچھے انداز میں اور بخوبی واقف ہیں کہ رسول کی زندگی میں کل ملا کے تقریباً 80 لڑائیاں ہوئی ہیں. ظاہر ہے کہ آپ اگر اس کا اندازہ لگائیں تو مدینے کی 10 برس کی زندگی میں یہ 80 لڑائیاں، اس میں کچھ چھوٹی ہیں کچھ بڑی ہیں. ان میں سے کچھ میں پیغمبر خود شریک ہوئے ہیں اور کچھ میں آپ نے فوجوں کو بھیجا ہے، بنفس نفیس تشریف نہیں لے گئے. جن جنگوں میں آپ خود گئے ہیں وہ غزوات کہلاتے ہیں، اور جن میں آپ نہیں تشریف لے گئے ہیں وہ سرایا کہلاتے ہیں. لیکن اسی کے ساتھ اب آپ یہ خیال فرمائیے کہ ان میں سے ہر جنگ، وہ تو ہر جنگ وجود ہی کے لیے ہوتی ہے، لیکن یہ ایسی لڑائیاں تھی کہ جو خالص اسلام کی بقا کے واسطے ہو رہی تھی. اس میں نہ کسی کی جائیداد کے اوپر، نہ کسی کی زمین پر، نہ کسی کی حکومت کے اوپر، نہ کسی کے ذاتی حیثیت کے اوپر کوئی ٹسن تھا یا کوئی ہنگامہ تھا یا کوئی جھگڑا تھا. یہ خالص اسلام کے وجود اور اس کی بقا کے لیے لڑائیاں ہو رہی ہیں، جن میں بڑی نمایاں جنگیں ہیں. غزوہ بدر، احد، خندق، خیبر، حنین. تو مگر اسی کے ساتھ ہونا کچھ ظاہر ہے کہ ہر موقع کے اوپر بہت ہی مسلمانوں کی تعداد کم ہوتی تھی اور مقابل جو لوگ تھے ان کی تعداد زیادہ ہوتی تھی، مگر ہمیشہ فتح مسلمانوں ہی کی ہوئی.
جنگ بدر میں تو صرف 313 مسلمان تھے، جبکہ ان کی تعداد ہزاروں سے زیادہ تھی۔ احد میں اور بھی زیادہ ان کی تعداد تھی، اور مسلمان کی تعداد کچھ تھوڑی سی بڑھ گئی تھی۔ اس کے باوجود ایسے پلٹے ہوئے حالات میں بھی جب فتح ہوتی ہے، ایک غزوہ خندق بھی ہے جسے جنگ احزاب بھی کہتے ہیں، اور احزاب حزب کی جمع ہے، حزب کے معنی گروپ گروہ کے ہیں۔ اس کو جنگ احزاب اس لیے کہتے ہیں، جنگ خندق تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ رسول نے اپنی حفاظت کی خاطر مدینے کے گرد ایک خندق کھلوا دی تھی تاکہ لوگ ادھر سے نہ آ سکیں اور مسلمانوں کا تحفظ ہو سکے، اس لیے اس کو جنگ خندق کہا جاتا ہے۔ لیکن دوسرا نام اس کا جنگ احزاب ہے، اور جنگ احزاب میں نے بتایا کہ احزاب حزب کی جگہ ہے، حزب کے معنی گروہ کے ہیں، تو چونکہ یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں تمام کفار مکہ ہی نہیں بلکہ کفار عرب اکٹھے ہو کر مدینے پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے تھے، اور ان کا یہ تھا کہ بس اب سب مل کے بار بار الگ الگ سب سے ہو رہی ہے، تو ایک دفعہ سب مل کے ایک بالکل ایک ہی معاملے میں سب ختم کر دیا جائے تاکہ پھر بار بار اس کی ضرورت ہی نہ آئے۔ اس نیت سے وہ لوگ چڑھائی کر کے آئے تھے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس اتنی بڑی جنگ میں اتنے بڑے جہاں لوگ اس میں ملوث تھے، سب شریک تھے، صرف ایک آدمی کے قتل کے اوپر پوری لڑائی ختم ہوئی، اور وہ تھا عمر ابن عبد ود، کیونکہ وہاں وہ بالکل چھانٹ چھانٹ کے بڑے بڑے زبردست لڑاکو لوگوں کو لے کے آئے تھے۔ اس کے بارے میں دو طرح کی باتیں ہیں۔ ایک تو اس کا عام صورت یہ تھی کہ یہ تنہا 1000 آدمیوں کی برابر ہے، یعنی 1000 آدمی ایک طرف اور یہ عمر ابن عبد ود ایک طرف، بلکہ ایک طرف نہیں بلکہ یہ ان کے اوپر غالب آ جاتا تھا، یہ عمر ابن عبد ود تھا۔ اور دوسرا اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب ایک موقع پہ اس کی جنگ اس جنگ میں نہیں کسی اور جنگ میں جب اس کی زرہ ٹوٹ گئی تو ظاہر ہے کہ جنگ کا موقع تھا، وہاں اس وقت زرہ تو نہیں آ سکتی تھی، تو اس نے اٹھ کے بچے کو اٹھا کے اور زرہ بنا دیا۔ یہ جنگ یہ عمر ابن عبد ود لڑنے آیا تھا خندق میں، اور آپ ذرا اس سے بھی اندازہ لگائیے اس کی جرأت کا اور جسارت کا کہ وہ خندق جو اسی لیے کھودی گئی تھی کہ ادھر سے لوگ ادھر نہ آنے پائے، یہ وہ تھا کہ گھوڑا دوڑا کے ادھر آ گیا، یہ وہ شخص گھوڑا دوڑا کے چلا ہے۔ اب اس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ کچھ مسلمانوں کی طرف سے کوتاہی ہوئی کہ انہوں نے کوئی سرا جو تھا، کوئی حصہ خندق کا ایسا تھا کہ جو زیادہ چوڑا نہیں تھا، وہ اس میں فاصلہ کم تھا۔ اب پتہ نہیں یہ غفلت تھی یا جان بوجھ کے کیا تھا، کون کہہ سکتا، لیکن یہ گھوڑا دوڑا کے چلا۔ اور آنے کے بعد میں اس نے یہ کیا کہ جب حضرت علی نے اس سے پوچھا، اس کے مقابلے پہ تو حضرت علی کو بھیجا تھا اور کہا تھا کہ یہ کل ایمان کل کفر کی طرف جا رہا ہے۔ اور جب حضرت علی اس کے سامنے آئے تو اس نے آپ نے اس سے فرمایا کہ میں نے سنا کہ اگر تیرے سامنے کوئی 3 باتیں پیش کرتا ہے تو تو ایک ضرور مان لیتا ہے۔ تو نے کہا ہاں بتائیے، میرا یہ دستور ہے۔ تو سب سے پہلے اس نے آپ نے فرمایا کہ تو اسلام لیا۔ وہ کہنے لگا کہ ہمیں اسلام لانا ہوتا تو یہ لڑنے ہی کیوں آتے ہیں؟ ہم سامنے کی بات ہے کہ ہمیں اگر اس سے کچھ لگاؤ ہوتا ہے اسلام سے، ہم کہے کو لڑنے آتے ہیں۔ تو دوسرا اس کے بعد میں آپ نے فرمایا کہ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ تم اپنے واپس چلا جا۔ تو اس نے کہا کہ میں ضرور چلا جاتا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ عورتیں میرے نام سے تانا دینا شروع کر دیں کہ وہ میدان چھوڑ کے چلا جائے۔ تو آپ نے کہا کہ اچھا تیسرا پھر میرا سوال یہ ہے کہ میں سواری پر نہیں ہوں، میرے پاس گھوڑا اور نہیں ہے، تم گھوڑے پر سوار ہے، تو تو اس کو گھوڑے سے زمین پا لے۔
تاکہ مقابلہ آمنے سامنے. انہوں نے کہا ہاں یہ منظور ہے. اور اترنے کے بعد میں اب اس کا یہ اندازہ لگائیے کہ اس نے صرف یہ نہیں کہ گھوڑے سے اتر گیا بلکہ گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی. وہ بالکل آر پار کی لڑائی کے لیے تیار ہو گیا. اور اب سوچئے کہ جب لڑائی ہوئی ہے تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا کہ کون کس پہ حملہ کر رہا ہے. وہ تو بس حضرت علی کی زبان سے تکبیر کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ عمر ابن عبد الغفور مارا گیا. اور اب ظاہر ہے کہ اس کے بعد میں جب اس کے بارے میں خبر ہوئی ان لوگوں کو تو اب سب کے حواس باختہ ہو گئے اور یہ سوچنے لگے کہ یہ کیا ہوا جس کے بارے میں 1000 آدمیوں کے اوپر جو بھاری ہو اور وہ ایک آدمی کے سامنے قتل ہو, ایک آدمی کا ہاتھوں قتل ہو گیا. اس کے اوپر غور ہوا. غور کرنے کے بعد میں بس اتنا ملتا ہے تاریخ میں کہ صبح کو جو دیکھا گیا تو وہاں نہ کوئی خیمہ تھا نہ کوئی فوج تھی, سب کے سب چھوڑ کے چلے گئے. یہ سوچتے ہو کہ جب یہ قتل ہو گیا تو بس اب کوئی نہیں بچ سکتا. تو پھر اس کے بعد میں جنگ خیبر ہوئی ہے, حنین ہوئی ہے. تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان ذہن میں جو یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے جس میں کہا کہ ہم نے آپ کو کھلی ہوئی فتح عطا کی ہے, تو ذہن میں تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ شاید جنگ بدر کے موقع پہ آئی ہو جب مسلمان اتنی کمزوری میں تھے, یا جنگ احد کے موقع پہ آئی ہو کہ جب جناب حمزہ جیسا بہادر شہید ہو گیا اور اس کے بعد میں مسلمانوں پہ یہ ہوا کہ ان کا غلبہ ہو گیا. تو پھر چند لوگ تھے کہ جو رسول کو بچا لے گئے, ورنہ یہ طرح کا آواز بلند ہو گئی تھی کہ رسول قتل ہو گئے. تو اس کے بعد ایسے حالات میں بھی جب اللہ نے فتح دی تو پھر سمجھ میں آتا کہ شاید یہ آیت جنگ احد کے موقع پہ آئی ہو, لیکن وہاں بھی نہیں ہو. جنگ خندق جیسی جنگ احزاب جہاں عمر ابن عبد الغفور کے مقابلے پر حضرت علی گئے ہیں اور وہاں فتح ہوئی ہے اور لوگ چھوڑ کے چلے گئے, تو یہاں بھی ایک موقع ہے کہ یہ آیت نازل ہوتی. اور پھر جنگ حنین ہے, خیبر ہے, لیکن کسی بھی جنگ کے موقع پہ میں نے کیا عرض کیا کہ 80 جنگوں میں سے کسی بھی موقع کے اوپر یہ آیت نازل نہیں ہوئی. جہاں جنگیں ہو رہی تھی, لڑائی ہو رہی تھی, ٹکراؤ ہو رہا تھا, تصادم تھا, قتل کرنے اور قتل ہونے کے معاملے تھے, وہاں کسی بھی موقع کے اوپر یہ آیت نازل نہیں ہوئی. نازل ہوئی ہے تو کہاں نازل ہوئی ہے کہ جب رسول نے مکے کے جا کے صلح کی, جب صلح ہوئی ہے کفار مکہ سے, اور ایسے حالات میں ہوئی ہے کہ جو رسول کے پاس تھے وہ بھی شک میں مبتلا ہو گئے, اور جو شرطیں تھیں وہ بھی کچھ عجیب قسم کی شرطیں تھیں. اور وہ شرطیں کیا تھیں کہ رسول نے فرمایا کہ ہم تو تم سے کہا کس لیے آئے ہیں, کہ ہم تو بھائی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں, حج کے لیے آئے ہیں. کہا ہم نہیں کرنے دیں گے. کہا دیکھو ہم بھی عبادت کرنا ہے اللہ کی, تم بھی کر رہے ہو, کرتے ہو جیسے بھی اپنے ڈھنگ سے کرتے ہو. کہا لیکن ہم اجازت نہیں دیں گے. مدینے سے آئی ہے فوج, اور وہ آئی ہے کہ جو اب تک ان سے لڑتی رہی ہے اور انہیں شکست دیتی رہی ہے. اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت نہیں کرنے دیں گے, طواف نہیں کرنے دیں گے, آپ کو حج نہیں کرنے دیں گے. آخر میں ہوتے ہوتے نوبت یہ آئی کہ اچھا کچھ شرطوں کے اوپر اگر آپ ہماری کچھ شرطیں مان لیں تو ہم آپ کو اگلے سال اجازت دیں گے آنے کی, اس سال نہیں. شرطیں کیا ہیں؟ کہ سب سے پہلی شرط تو یہ ہے کہ آپ واپس جائیے. کہ ٹھیک ہے, وہ منظور ہے. کہ اگلے سال جب آئیے گا تو آپ 3 دن سے زیادہ یہاں نہیں ٹھہریں گے. کہ یہ بھی منظور ہے. کہا
آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہیں ہوگا، اسلحہ نہیں ہوگا. کہا یہ بھی منظور. کہا اگر آپ کا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا قبضے میں تو ہم نہیں چھوڑیں گے. کہا یہ بھی منظور ہے. کہا اگر ہمارا آدمی آپ کے پاس چلا گیا تو آپ کو لوٹانا ہوگا. کہا یہ بھی منظور ہے. اب آپ نے اسلام کے مزاج کو پہچانا. ہمیں یہ بھی منظور ہے. اب ظاہر ہے کہ ان شرطوں پہ جن کی نگاہوں دورس نہیں تھی معاہدہ لکھا جانے لگا. یہ معاہدہ لکھنے کے واسطے ادھر سے ایک شخص آیا اور ادھر سے امیر المومنین لکھنے کے لیے. جب معاہدہ لکھے جانے لگا تو ابتدا ہوتی ہے یہاں سے. آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے کہ اسلامی شعار ہے کہ ہر چیز کی ابتدا اسی عنوان سے ہوتی. اس نے کہا نہیں ہم نہیں یہ مانتے. تو آپ کا ایک مونوگرام ہے، یہ تو آپ کا شعار ہے، یہ ہم سے نہیں مانتے. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں لکھنے دیں گے. کہا پھر کہا لکھیے بِاسْمِکَ اللہ. پیغمبر نے فرمایا نہیں لکھ لو. جو یہ کہہ رہے ہیں بِاسْمِکَ اللہم، یہ کہا ٹھیک ہے یہی لکھ لو. یہ بھی لکھ لیا. اب ابتدا معاہدے کے جو تحریر ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے. ھذا ما عاہد بین محمد رسول اللہ و بین العرب. یہ وہ معاہدہ ہے کہ جو محمد رسول اللہ کے درمیان اور اہل عرب کے درمیان میں طے پا رہا ہے. اس نے کہا یہ رسول اللہ ہم کہاں مانتے ہی نہیں. ہم انہیں رسول اگر مان رہے ہوتے تو نہ لڑنے کی ضرورت تھی، نہ یہاں تک نوبت آنے کی ضرورت تھی، نہ معاہدے کی ضرورت تھی. یہ ہم نہیں اس کو ماننے جا رہے ہیں. پھر کہا یہ لکھیے کہ یہ ہمارے اور محمد کے درمیان میں ہے. ہم رسول مانتی نہیں. اب وہ نوبت آ گئی کہ بات رسول کی تھی، رسالت کی تھی. ادھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے، ادھر حضرت نے کہا کہ میں نہیں کاٹوں گا اسے. ادھر ان کے اصرار، ادھر ان کی یہ کہ ہم رسول مانتے ہیں تبھی تو لڑ رہے ہیں. ہم اپنے عقید، اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے رسول کاٹتے اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ ہم رسول نہیں مانتے رہے. تم کہتے ہو کہ ہم نہیں مانتے ہیں تو تمہیں اختیار ہے، لیکن ہم تو مانتے ہیں. تمہیں اپنی بات کا منوانے کا اختیار ہے، ہمارے عقیدے کو ٹھکرانے کا اختیار تمہیں تھوڑا ہی ہے. تو باقی میں اس کو ہم نہیں لکھیں گے. بس یہ پہلا مرحلہ ہے پوری زندگی جہاں حضرت نے انکار کیا ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ بات صرف بات کی نہیں تھی بلکہ بات ایمان کی تھی، عقیدے کی تھی، جو بالکل مرکزی حیثیت ہے. اب یہی آپ نے فرمایا کہ اگر ہم نے اسی کو انکار کر دیں گے تو پھر ہمارے پاس بچے کیا ہے. یہ صورتحال دیکھی اور پیغمبر اکرم نے کہا کہ مسئلہ کیا ہے. یہی ہے، یہ کہہ رہے کہ ہم رسول نہیں مانتے، کاٹو اس کو. آپ نے کہا کہ پھر میں نہیں کاٹوں گا. کہا چلو مجھے دے دو. آپ نے وہ ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد میں ہاتھ سے کاٹ دیا. کہا اب تو خوش ہو؟ کہا ہاں ٹھیک ہے. ایک بات یہاں تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ کسی عبارت میں سے کسی لفظ کو وہی کاٹ سکتا ہے کہ جو اس عبارت کو جانتا ہو. یہ رسول کا اپنے ہاتھ سے اس جگہ کو کاٹ دینا خود اس بات کو بتا رہا ہے کہ جو کہا جا رہا ہے کہ رسول بے پڑھے تھے، بے پڑھے نہیں تھے، جانتے تھے. ہو گیا. اب آپس میں لوگوں نے ذکر کیا کہ یہ تو کیا ہو گیا، اتنا تو کبھی ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں دبتے میں کہ جو وہ کہہ رہے ہیں ہم مانتے چلے جا رہے ہیں. اور کچھ لوگوں نے پڑھ کے تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ مجھ تو آج جتنا شکوا اتنا کبھی نہیں ہوا. یہی وہ موقع ہے جتنا ہمیں آج شکوا اتنا کبھی نہیں ہوا. تو آپ سوچیے کہ ادھر ان کی ضد
ادھر اپنے ساتھیوں کا یہ، ادھر یہ شرائط، اور شرائط ہونے کے بعد میں اب جو اللہ کی طرف سے اس موقع کی ترجمانی کے لیے لفظ آتا ہے وہ یہ ہے کہ اے رسول ہم نے آپ کو فتح مبین دی، ہم نے آپ کو فتح مبین دی، کھلی ہوئی فتح۔ اس میں کون سی فتح کی بات تھی؟ کیا فتح کی بات تھی اس میں؟ ہر شرط ان کی مان رہے ہیں، کہا اسے تم کیا جانو، اس لیے کہ جس کی نگاہوں کا دائرہ جتنا وسیع ہوتا ہے اتنا ہی وہ مقاصد سے زیادہ واقف ہوتا ہے، جس کی نظر جتنی تنگ ہوتی ہے وہ اتنا ہی قریب دیکھتا ہے۔ تم نے تو آج کی اس کو دیکھ رہے ہو کہ جنگوں میں فتح ہوئی، اگر اسلام کا مزاج جنگجو یانہ ہوتا تو یہ آیت یا خیبر میں اترتی یا خندق میں اترتی، لیکن اسلام نے صلحوں کے موقع پہ وہ بھی دب کے اپنے شرائط نہ منوا کے بلکہ دوسرے کے شرائط ماننے کے بعد میں جو صلحوں کی ہے اس کے بارے میں کہا کہ ہم نے فتح مبین عطا کی ہے، یعنی اسلام کے مزاج جنگ کرنا نہیں ہے، مجبوری کا نام جنگ ہے۔ اسلام تو جب صلح ہوتی ہے تب فتح سمجھتا ہے، تب اسے فتح سمجھتا ہے۔ اب ذرا آپ اس سے سوچئے کہ جو مزاج اسلام کا ہے اور جو مزاج دنیا کا ہے یہ کتنا دونوں میں فرق ہے۔ خدا کی قسم مجھے کوئی تکلف نہیں ہے، تحمل نہیں ہے یہ کہنے میں کہ جتنا نقصان غیروں نے نہیں اسلام کو پہنچایا ہے جتنا مسلمانوں نے پہنچایا ہے۔ یہ مزاج ہی نہیں سمجھ سکے اور نہ اس سانچے میں ڈھل چکے جو اسلام چاہتا تھا۔ ذاتی فتوحات کو، خواہشات کو اس نے اسلام کا نام دے دیا، اور وہ اقبال کا شعر اپنی جگہ پہ ہے، وہ ایک تاریخی حقیقت کا بیان ہے۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ یہ اقبال کا شعر ہے، تاریخی حقیقت کا بیان ہے، 2 مصروں میں پوری تاریخ بیان کر دی ہے، آدم سے لے کے آج تک۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ لیکن اسی زمین میں کچھ اور آگے بڑھ کر جمیل مظہری انہوں نے کچھ دوسرے ڈھنگ سے بات کہی ہے، اور وہ بالکل وہ اس سے بھی زیادہ ریلیونٹ بات ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتے کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ میرے عزیزو، آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ مسلمان چراغ مصطفی کو چھوڑ کر شرار بولہبی کے پیچھے جا رہا ہے۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم یہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسلام چاہتا ہے یا ابو لہب چاہتا تھا۔ یہ مزاج ہے اسلام کا کہ وہاں کسی کے جسموں پہ قبضہ کرنا، غلبہ کرنا، سر کاٹ دینا، زمین چھین لینا، ملک سے بے دخل کر دینا اسلام نہیں ہے، بلکہ دنیا میں امن و امان اور صلحوں کو قائم کر دینے کا نام اسلام ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اسی لیے کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ اب ذرا اس ڈھنگ سے چلیے کہ تاریخ انبیاء کو اٹھا کر دیکھیں آپ تو آپ کو یہی سلسلہ نظر آئے گا کہ فرعون، اگر دنیا کی سے سیاست ہوتی اور دنیا کے سے حالات ہوتے، دنیا کے بنائے ہوئے مفروضوں پر اور راستوں پر اسلام چل رہا ہوتا تو ہونا کیا چاہیے تھا؟
فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ پل رہے. وہ مصری ہے قبطی اور یہ بنی اسرائیل. مجھے وہ تاریخ وہ پیدائش اور وہ حالات نہیں پیش کرنا ہے. اس گھر میں کہ جہاں فرعون نے اس بچے کے پیدا ہونے کو روکنے کے واسطے 70,000 بچوں کو قتل کرایا. اور قدرت نے بھی یہ دیکھا کہ اچھا تم ہماری قوت کو للکار رہے ہو تو صحیح بچہ تمہارے ہی گھر میں پلے گا، تمہاری گھر میں پلے گا. تم اپنی قدرت طاقت کو دیکھنا چاہتے ہو، ہماری قوت کو دیکھ لو. تم حکومت کے نشے میں بھول گئے ہو کہ ہماری کوئی قوت ہے. یہ ہر فرعون وقت کا مزاج رہا ہے کہ اس نے اپنے چھوٹی سی حکومت کو بچانے کے واسطے اللہ کی قوتوں کو للکارا ہے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے فرعون غرق ہوا ہے، ہر حق سے ٹکرانے والے فرعون کا انجام یہی ہوا. اسی لیے غالباً مجھے پھر اقبال یاد آ رہے ہیں کہ موسی و فرعون و شبیر و یزید ان دو طاقت از حیات آمد پدید. وہ موسیٰ اور فرعون ہوں یا شبیر و یزید ہوں، یہی دو قوتیں ہیں کہ جو زندگی نے ہمیں عطا کی ہے. ان دو طاقت از حیات آمد پدید، یہ دو ہی طاقتیں ہیں. حق کا نام حسین ہے اور باطل کا نام یزید ہے. اب چاہے فرعون کو یزید کہہ دیجیے یا یزید کو فرعون کہہ دیجیے، بات ایک ہی ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ مزاج ہے. اور اسی فرعون کے محل میں کہ جس نے اتنے بنی اسرائیل کو قتل کرایا ہے، اور قتل کرانے کے بعد میں اس گھر میں ایک بچہ پل رہا ہے. تو اب اس بچے کو کسی ذریعے سے یہ پتہ چلا کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں. جوان ہو گئے حضرت موسیٰ، مصر کو افریقہ کو فتح کر کے آئے ہیں. اس بلند اس عمر کے اوپر اس حصے پہ پہنچ چکے ہیں کہ جہاں ان کی کمان میں مصر افریقہ فتح ہوا ہے. اور اب ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں. ادھر سے آواز ہے کہ نبوت کا مسئلہ آ رہا ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ فرعون نے یہ تو کہا تھا نا کہ تم اسے بچے کو پال لو، ہم اسے بیٹا بنا لیں. تو پتہ نہیں اس کے بیٹا تھا کہ نہیں تھا، لیکن اتنا تو طے ہے کہ جناب موسیٰ اس عظمت کے درجے پر پہنچ چکے تھے کہ ان کے ہاتھ میں کمان تھی فوجوں کی. تو کتنی بڑی بات تھی کہ فرعون کو قتل کرتے، حکومت پر قبضہ کر لیتے. جو اتنی فوجی قوت جس کے پاس آ چکی ہو، بڑا آسان تھا ان کے لیے. اور پھر اس قبضہ کرنے کے بعد میں پوری سلطنت کے مالک ہو جاتے، پھر چاہے جو کچھ کرتے. لیکن حق کے رہنما کبھی نہ حکومت کے اوپر للچائی نگاہیں ڈالتے ہیں، نہ جنگ میں ابتدا کرتے ہیں، نہ صلحوں کی روح کو پامال کرتے ہیں. بہت آسان تھا حضرت موسیٰ کے واسطے کہ فرعون پر بے دخل کر کے حکومت پہ قبضہ کر لیتے، لیکن مصر چھوڑنے کا وعدہ کر لیا، وطن ترک کرنے کا وعدہ کر لیا، اور ترک کرتے کرتے دوسری بستی میں پہنچ گئے. مگر ایک آسان بات یہ بھی تھی کہ جب فرعون کہہ رہا تھا کہ یہ تم نے کیا کیا، تو کہہ رہے غلطی ہو گئی مجھ سے. سیاست کے تحت میں بلکہ سیاست داں تو اب اسے ترکیب کہتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی صاحب، ہم بالکل آپ کے ساتھی ہیں. لیکن دھوکہ دینا سیاست کا کام ہو سکتا ہے، امامت کا کام نہیں ہوتا. چلے جاتے ہیں. اب سوچئے جہاں یہ مزاج ہو کہ اپنا وطن چھوڑ دیا، عزیز چھوڑ دیے، رشتہ دار چھوڑ کے حضرت موسیٰ چلے گئے
شہر بدل کر دی گئے، ملک بدل، اور پہنچنے کے بعد میں مدین پہنچے، وہاں پناہ ملی۔ اللہ، اب ذرا سوچئے کہ جس کو ایسے ڈھنگ سے نکال دیا گیا ہو، خود قرآن مجید میں کہ فخر منا خائفن یترقب، ایسے انداز میں موسیٰ نکلے کہ خود خوف کی حالت میں تھے، وہی وقت پلٹتا ہے، وہی موسیٰ فرعون کے دربار میں آتے ہیں، اور فرعون میں کے دربار میں آنے کے بعد اسی کے تخت و تاج کو للکار کے کہتے ہیں، اپنے ذاتی مقصد کی خاطر نہیں بلکہ دین الہی کی بقا کی خاطر، اس کی بقا کی خاطر، نہ اب کوئی خوف ہے نہ اب ڈر ہے، اور بس اب فرعون سامنے ہے، موسیٰ سامنے۔ اب آپ نے اندازہ لگایا کہ جب رابطہ ادھر سے استوار ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، تو پھر کہنے والے کسی بادشاہ کے نہ سطوت سے ڈرتے ہیں، نہ جلال سے ڈرتے ہیں، نہ طاقت سے ڈرتے ہیں، نہ حکومت سے ڈرتے ہیں۔ مگر یہ نہیں ہے کہ ایگریسو ہو گئے، پیغام دے رہے ہیں۔ بس اتنا تو مجھے کہنے کو جی چاہتا ہے، حضرت موسیٰ آپ نے بھرے ہوئے دربار میں ایک بادشاہ وقت کو للکارا ہے، اور یہ کام علی کی بیٹی نے دربار شام میں کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مگر فرق ہے، آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ساتھی ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ بنی اسرائیل ہے، مگر یہ تو حد بندھی ہوئی ہے۔ اب ذرا سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو مزاج ہے وہ کیا ہے۔ مزاج یہ ہے کہ اگر آپ مقصد میں کامیابی کا نام فتح ہے، کسی پہ غلبے کا نام فتح نہیں ہے، یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اگر مقصد میں کامیاب ہیں تو آپ کو فتح ہے، اگر مقصد پامال ہو گیا تو بڑے ہی تخت کے اوپر بیٹھے رہیں، ناکام ہیں۔ اب یہاں سے آئیے، کربلا شروع ہوتی ہے۔ یہ کربلا کیا ہے؟ ایک مقصد ہے یا بے مقصد ہے، دو ہی باتیں ہوتی ہیں۔ کس مقصد کے لیے ہے؟ لوگوں نے شاید امام حسین کو نہیں پہچانا، اور اس مقصد کو نہیں پہچانا کہ جس کے لیے یہ پورا واقعہ ہوا ہے، اور اس کی بعد میں تو بہت سے لوگ واقعے کی انالیسس کرنے کے بعد میں سمجھ لیتے کہ اس میں یہ تھا، اس میں تھا، پہلے سمجھنا تو اور بھی مشکل ہے، اور خاص طور کے اوپر جب اپنی مصلحت کو ہر ایک سے بتایا بھی نہیں جا رہا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگائیے کہ جیسے بہت آسان تھا امام کے واسطے کہ جب ولید نے دربار میں بلا کے بیعت کا مطالبہ کیا ہے، تو جو 72 جانثار کربلا میں اتنے طویل مدت تک لڑ سکتے ہیں، وہ ولید کے دربار میں مدینے میں ان کو لڑنے میں کتنی دیر تھی؟ 2 ہی آدمی تھے، ایک ولید تھا، ایک مروان تھا۔ بہت آسانی کے ساتھ میں دونوں کو قتل کر کے مدینے پہ حکومت پر قبضہ کرتے۔ مگر امام نے ایک بات کہی ساتھیوں کو، جس میں جمانہ نے بنی ہاشم ابو الفضل عباس جیسا بھائی ساتھ میں ہے، اور کہا کہ مولا ہم آپ کو تنہا نہیں جانے دیں گے۔ کہا اچھا ٹھیک ہے، اگر جانا ہی چاہتے ہو تو پھر تم باہر رہنا، اندر میرے ساتھ رہ جانا۔ اس سے مزاج سمجھیے امامت کا، میرے ساتھ اندر نہ جانا۔ کہا مولا اگر کچھ ہوگا، کہ اگر میری آواز بلند ہو تو آ جانا۔ کہا کس لیے؟ ایک فقرہ کہا جو آخر وقت تک حسین کے سامنے رہا ہے اور یہی دہرایا ہے، لا نبدأ بالقتال، ہم کبھی جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے، ہم کبھی جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے۔ اب آپ سوچئے یہ دنیا کے وہ لوگ کہ جو کبھی کبھی ہیومن رائٹس کا نعرہ بلند کرتے ہیں، کبھی صلح کا کرتے ہیں، کبھی امن کا کرتے ہیں، اور اس کے اوپر نہ جانے کیا کہا کرتے ہیں، بس ایک اصول حسین نے دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں گے۔ اگر اسی کو لوگ ماننے لگے تو پھر دنیا سے خود بخود امن قائم ہو جائے گا، کوئی دیر ہی نہیں لگے۔
اس لیے کہ جب جنگ ہوتی ہے تو کہیں نہ کہیں سے ابتدا ہوتی ہے نا. لا نبدأ بالقتال، ہم جنگ میں ابتدا نہیں کریں. اور آگے چلے مکے پہنچے. مکے میں یہ انداز ہو گیا کہ یہاں کچھ نہ کچھ لوگ پہنچ چکے ہیں جہاں امام قتل سے ڈر کے نہیں جا رہے ہیں. قتل تو ہونا ہی تھا، معلوم تھا. اگر یہ معلوم نہ ہوتا تو بار بار آپ راستے میں روک روک کے ساتھیوں سے یہ نہ کہتے ہیں خبردار میرے ساتھ کسی لالچ میں نہ جانا. جسے جان دینی ہو، قتل ہونا ہو، شہادت لینی ہو، وہ میرے ساتھ چلے. لہذا اب یہاں تو تصور ہی نہیں ہے کہ امام کو پتہ نہیں تھا. امام کو معلوم تھا کہ میرا انجام یہی ہونا ہے، شہادت ہی ہونی ہے. اسی لیے قدم بڑھا رہے، اسی لیے سب کو روک رہے ہیں. حد کی بات یہ ہے کہ آپ نے اصحاب با وفا کو بار بار کہا ہے کہ دیکھو اللہ نے ابتلا یہ نہیں ہے. ایک تو مایوسی کے ساتھ میں آدمی کہہ دیتا ہے، لیکن یہاں انداز کیا ہے، اکٹھا کیا. کیا میرے دوستوں، اللہ کا شکر ہے، میں جتنی اس نعمت پہ فخر کروں کم ہے کہ جیسے ساتھی مجھے ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ باپ کو ملے، نہ بھائی کو ملے. ایسے وفادار مجھے کہیں کسی کو نہیں ملے جیسے مجھے ملے ہیں. مگر ایک بات سن لو، یہ میری جان کے دشمن ہیں، میری جان کے خواہاں ہیں. لہذا رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کے تم چلے جاؤ اور میں تمہارے ہاتھ سر سے اپنی بیعت اٹھا لے رہا ہوں. رات کا یہ جہاں اور مصلحتیں تھی، ایک رات شب کی مہلت کی، وہاں کی بھی تھی. کہا دیکھو یہ صرف میرے پیچھے ہیں، یہ میرے در پہ ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، تم چلے جاؤ. اصحاب خاموش. اس کے بعد میں کہا اچھا اگر تم نہیں جانا چاہتے تو میرے جو اہل بیت ہیں اور میرے جو قرابت دار ہیں ان میں سے ایک ایک کا ہاتھ لے کے چلے جاؤ، چلے جاؤ. تم خود بھی چلے جاؤ، نہیں بچاؤ. بس اتنا سننا تھا. ایک بار اصحاب اٹھے، مولا ایک زندگی اگر 70 زندگی ابھی ہوگی تو آپ کے قدموں میں نثار کر دیں گے. مولا کیا ہم شہادت سے محروم نہیں ہونا چاہتے؟ ہم شہادت کے لیے آئے ہیں. اگر 70 مرتبہ بھی زندگی ہمیں ملے گی تو آپ ہی کے اوپر نثار ہوگی. اب امام ظاہر ہے کہ امام دعا دیتے ہیں تمہیں اللہ جزا دے. اس کے بعد کا مرحلہ ظاہر ہے کہ یہ ایک پہلو ہے کہ قدم امام نے جو اٹھایا ہے بہت ہی تدبر کے ساتھ میں، بہت ہی جس کو ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں کہہ سکتے ہیں کہ بہت سوچ سمجھ کے. اگر جناب زینب کو ساتھ لے کے چلے ہیں تو ایک مقصد کے ساتھ میں، ایک علی اصغر جیسے 6 مہینے کے بچے کو لے کر چلے ہیں تو ایک مقصد کے ساتھ میں. اور ہاں اس مقصد نے حق بھی ادا کر دیا. جس مقصد کے لیے حسین لے کر چلے تھے، امام حسین کا ٹکراؤ کسی حکومت سے نہیں تھا. امام کا ٹکراؤ اس سازش کے ساتھ جو نبوت کے خلاف کی جا رہی تھی. کسی شخصیت سے نہیں تھا، نہ کسی حکومت سے تھا. وہ سازش تھی. اور وہ سازش کیا تھی کہ جہاں انداز یہ ہو رہا تھا کہ ہوتے ہوتے سیاست نے یزید جیسے کو تخت خلافت پر بٹھا دیا تھا کہ جس کے بارے میں خود مسلمانوں کے اندر یہ گواہی موجود ہے کہ جس نے اس انداز تک پہنچا دیا تھا کہ کھلے عام شراب پیتا تھا اور ماں بہنوں سے نکاح کرتا تھا. لوگ یہ کہتے کربلا نہ ہوتی تو کیا ہوتا، وہ ہوتی جو یزید کر رہا تھا. یہ اگر رشتوں کا تقدس باقی ہے تو یہ حسین کا صدقہ ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے. اللہ کا اب ظاہر ہے کہ اتنے بڑی مملکت سے ٹکرانے کے لیے تو حسین کے پاس آدمی نہیں تھے، مگر جتنے تھے طرز جنگ بدل دیا، طرز طریقہ بدل دیا کہ ہم ویسی جنگ نہیں کریں گے. ہاں جنگ ہوگی مگر دوسرے ڈھنگ سے.
کیا ہے؟ اب تک لڑائی تلوار کی جنگ تلوار سے ہوتی ہے، نیزے کی جنگ نیزے سے ہوتی ہے، تیر کی جنگ تیر سے ہوتی ہے، مگر حسین نے انداز بدلا کہ دیکھو تلوار کے بدلے میں تلوار نہیں گردنیں پیش کریں گے، نیزے کے بدلے میں نیزے نہیں سینے پیش کریں گے، تیر کے بدلے میں تیر نہیں گردنیں بے شیر پیش کریں گے۔ اور یہ وہ مرحلہ، 3 مرحلے ایسے ہیں میرے عزیزوں کے جس نے پوری دنیا کے سامنے یزیدیت کو بے نقاب کیا ہے، اور وہ 3 پہلو کیا ہے؟ ایک جناب عباس، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر، یہ 3 شہادت ہیں۔ ایک علی اکبر کی شہادت جو ہم شکل رسول ہے، ایک عباس کی شہادت جو ہم شکل حیدر ہے، اور ایک علی اصغر 6 مہینے کی جان ہے۔ یہ بتانے کے واسطے کہ اگر یہ لوگ علی کے سے ذرا سا بھی لگا ہوتا تو عباس کو قتل نہ کرتے، اگر مسلمان ہوتے تو علی اکبر کو قتل نہ کرتے، انسان ہوتے تو علی اصغر کو قتل نہ کرتے۔ چہروں سے نقاب لٹ کے پھینک دی۔ اور بس میرے دوستو، وہ مرحلہ کہ میں نے مجھ سے صاحب نے ذکر کیا، وہ کتاب تو میں نہیں پڑھ سکا، لیکن مجھ سے بتایا ہے کہ وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کتاب نہیں دیکھی، یاد سے میں انتظار کر رہا ہوں کہ جب کربلا میں قیام کے دوران یہ گفتگو ہو رہی تھی تو ایک صاحب نے بتایا کہ یہاں سے جب ایک اتحادی فوجوں کا کسی وقت میں گزر ہوا، اور جب وہ فوجیں کربلا گئی ہیں تو ان فوجوں کا جو کمانڈر تھا اس نے جاتے جاتے مارچ کو روک دیا اور کہا کہ یہ اپنے جو فلیگز ہیں ان کو نیچے جھکا دو سلامی کے لیے۔ کہا یہ کس لیے؟ تو کوئی موقع نہیں ہے۔ کہا یہ تو مزار ہیں۔ کہا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تم یہاں سلامی دے کے چلو۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کہا یہ بعد میں پوچھ، اس لیے کہ یہاں دنیا کا سب سے بڑا کمانڈر سو رہا ہے۔ کہا کہ یہ ہم سمجھے نہیں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ کہا اچھا یہ بتلاؤ، اگر 1 لاکھ فوج ہو بالکل ٹریننگ پائے ہوئے، ان کے پاس ہر طرح کا سامان بھی ہے، ہر طرح کا اسلحہ بھی ہے، سرکاری فوج ہے، اس کے مقابلے پر اگر 72 آدمی ہوں تو یہ بتاؤ کہ مقابلہ کتنی دیر چلے گا؟ تو کہا کہ مشکل سے 5 منٹ، بہت سے بہت 5 منٹ، اور شاید اتنا بھی نہ ہو۔ کہا اگر ان 72 میں کچھ بوڑھے بھی ہوں، کچھ بچے بھی ہوں تو کہا اور جلدی ختم ہو جائے گی۔ کہا اگر ان میں کسی کے پاس ہتھیار ہوں اور کسی کے پاس نہ ہو، کہا پھر تو کچھ زیادہ دیر لگنے کا سوال ہی نہیں ہے۔ کہا اگر ان میں سے یہ سب کے سب 72 پیاسے بھی ہوں، کہا بس اب عقل نہیں کام کرتی ہے۔ کہا اب عقل، کہا اچھا یہ سوچو کہ ان کے ساتھ میں جب 72 ہے، پیاسے بھی ہیں اور بھوکے بھی ہوں، کہا اب ہمارا ذہن کام نہیں کر رہا ہے۔ کہا ایسا کمانڈر کو جو اتنی بڑی فوج کے ساتھ 72 آدمیوں کو لڑا دے، وہ اس سرزمین کے اوپر سو رہا ہے، اس کا نام عباس لمدار ہے۔ یقیناً ایسا کمانڈر ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ اور پھر کہتے کہ بس آخری بات یہ کہ ایسا کمانڈر کہ جس کے پاس خود اپنے پاس تلوار بھی نہیں،
تو ظاہر ہے کہ یہ وہ مرحلہ ہے دوستو کہ جو کربلا شناسی کے لیے ہمیں دعوت دیتا. صبح ہو گئی، حسین کے ساتھی جا رہے ہیں، ہر ایک کے دل میں جذبہ یہ ہے کہ دیکھو جب ایک جوان شہید، جب ایک بزرگ ساتھی شہید ہو گیا تو اس نے بلا کر کہا مسلم آپ سجا ایک بات کا خیال رکھنا. مسلم قریب پہنچے، کہا اب وصیت کا کیا موقع ہے، میں تو خود تمہارے پیچھے آ رہا ہوں. کہا میں تمہیں فرزند رسول کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، خیال رکھنا جب تک تم میں سے کوئی باقی ہے اہل بنی ہاشم کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے دینا. دوستو یہی ہوا، 30,000 کم سے کم اور 1,00,000 فوج کے تیر تلوار ہر طرح کا حملہ، اور یہ جانثار حسین کے. مگر تاریخ کوئی بھی یہ نہیں بتاتی ہے کہ جب تک یہ زندہ رہے ہیں کسی ایک کے اوپر بھی آنچ آ گئی ہو. اللہ اکبر، کیسے ساتھی تھے، ماں باپ قربان ہو جائے. ایک قافلہ، چھوٹا سا قافلہ، ایک جوان، ایک اس کی دلہن، ایک اس کی ماں، کربلا سے گزر رہے عاشور کا روز ہے. جیسے دیکھا میدان میں آئے، واپسی ہو رہی ہے، تو ماں نے کہا جب ہم ادھر سے گزرے تھے تو یہاں کچھ نہیں تھا، یہ آج یہاں اتنے لوگ کس لیے جمع ہیں، فوجیں کس لیے پڑی ہوئی ہیں، ذرا پوچھ کے تو آئے معاملہ کیا ہے. دل بھی تڑپ رہا ہے، دل پریشان بھی ہو رہا ہے، معاملہ کیا ہے. اب جو جوان گیا ہے تو آنے کے بعد کہتا ہے مادر گرامی میں نے پوچھا ہے، ایک بے کس مظلوم زخموں سے چور ہے اور اس کو اتنی بڑی فوج گھیرے ہوئے ہے. کہا یہ کون مظلوم ہے جس کے لیے اتنی فوج آ گئی ہے، ذرا نام تو پوچھا ہوتا. کہاں نام پوچھا ہے، یہ بتایا کہ حسین نام ہے. بس حسین کا نام سننا تھا کہ تم نے پوچھا نہیں کہ اس کی ماں کون ہے، اس کا باپ کون ہے. کہاں یہ تو نہیں پوچھا. کہا میرے نام پوچھ کے آ، اس لیے کہ تم میرے شہزادی کے بیٹے کا نام ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں کوئی حسین ہو. اللہ اللہ، تھوڑی دیر کے پوچھ کر آتا ہے، بیٹا کہتا ہے ہم مادر گرامی وہی حسین ابن علی ہے. اللہ اکبر. یہ ماں ہے، بیوہ ماں، جوان بیٹے کو بیاہ کے لا رہی ہے، دلہن ساتھ ہے. ایک بار آگے بڑھ کر کہتی ہے میرے لال میں نے تجھے بیوگی کے عالم میں پالا ہے. ارے میں نے کبھی کوئی فرمائش نہیں کی ہے، لیکن ایک فرمائش کر رہی ہوں، زندگی میں پہلی بھی ہے آخری بھی ہے. بس فرمائش یہ ہے مجھے شہزادی فاطمہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے. خبر گرامی چاہتی کیا میں سمجھا نہیں. ایک آئے میرے لال میں تجھے آج خاک و خون میں تاپتا دیکھنا چاہ رہی ہوں. میرے شہزادی کے لال سے حفاظت کرنے، جان قربان کر دے. بس یہ دیکھنا تھا. ایک مرتبہ جوان نے اپنی دلہن کو دیکھا، ماں نے دلہن کی طرف جا کر کہا، قدموں پہ بیٹھ گئی، اے بیٹی میری تو دلہن نہیں ہے بیٹی ہے، ایک سوال تجھ سے کر رہی ہوں، اپنے شوہر کو آج قربان ہونے کے لیے بھیج دے. بس یہ سننا تھا. کہا مادر گرامی جس کے لیے آپ اتنا تڑپ رہی ہیں میں بھی ذرا ان کی خدمت میں جانا چاہ رہی ہوں. جیسے ہی آگے بڑھنے کے بعد میں ماں نے کہا مولا اے فرزند رسول، اے فاطمہ کے لختے جگر، ایک بیوہ ایک ہدیہ لے کے آئی ہے، اسے قبول کر لیجئے. یہ سننا تھا. حسین نے دیکھا، ارے تم یہ کیا کر رہے ہو، اس کی ابھی شادی ہوئی ہے، اس کی دلہن ہے. کہا آقا بس اب یہی تمنا ہے، میرا ہدیہ قبول کر لیجئے. یہ قبول کرنے کی بات تھی کہ ایک مرتبہ اسے جا کے حسین فرماتے رہے دلہن سے تو پوچھ لو جو ابھی بیاہ کے آئی ہے. یہ سننا تھا. دلہن آگے بڑھی، آگے بڑھ کر کہا مولا میں 2 وعدے لینا چاہ رہی ہوں، میں روک نہیں رہی ہوں، 2 وعدے لینا چاہ رہی ہوں. وعدے کیا ہیں، وعدے کیا ہیں؟ کہا مولا سب سے پہلا وعدہ تو یہ ہے کہ مجھے
جب آپ اس کو اجازت دے رہے ہیں تو اس سے وعدہ لے لیجئے کہ تنہا جنت میں نہ جائے، مجھے بھی ساتھ لے کر جائے۔ بس یہ سننا تھا۔ امام فرماتے اے بی بی، ارے تیری ضمانت تو میں لے رہا ہوں، اس کی ضمانت نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور کہا دوسری خواہش کیا ہے؟ کہا دوسری تمنا یہ ہے ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، یہ چلا جائے گا، یہی سرپرست ہے، یہی والی ہے، ہم کیا کریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ ہمیں قید کر لیا جائے۔ اے مولا مجھے زینب کے خیمے میں بھیجوا دیجیے تاکہ قید و بند کی سہولت سے بچ سے کوئی یاد ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا، حسین خاموش ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید کہو ارے جس زینب کے پاس آ رہی ہے وہ زینب ہاتھوں میں رسا، گلے میں تو زینب دیار بدیار پھرائی جائے گی۔ کبھی بھی اس کا وعدہ شاید میں نہیں کر سکوں گا۔ ہاں اللہ اکبر۔ جان قربان کی پہنچا، جانے کے بعد میں تھوڑی دیر دیکھتی کیا ہے، ماں کھڑی ہوئی دیکھ رہی، ہاں میرے لال جنگ میں کوتاہی نہ کرنا، ہاں میرے لال کسی قسم کی کمزوری نہ ظاہر ہونے دینا۔ تھوڑی دیر گزری ہے، ذرا سنیے، کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سنیے۔ حسین کے چاہنے والوں، وہ بھی چاہنے والے ہی تھے کہ ایک مرتبہ سر کٹا، سر کٹنے کے بعد میں اس نے آگے بڑھ کے سر ماں کے قدموں میں پھینک دیا گیا، لے دیکھ لے یہ ہے تیرے لال کا سر۔ ایک بار سر کو گود میں لے لیا، گود میں لے کے منہ پہ رکھ دیا۔ اے میرے لال، ارے تم نے ماں کو سرخرو کر دیا، نہ جانے پھر کیا خیال آیا۔ سر کو واپس فوج کی طرح پھینکا، کہا ہم جو چیز صدقے میں دے دیتے اسے واپس نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ مولانا محترم بس زحمت تمام ظاہر ہے کہ آج کا دن ہے، پھر کس دن کے لیے اللہ آپ کو زندہ و سلامت رکھے، پھر یہ فرشیدہ بچھانے کا موقع ہے، پھر یہ محرم آئے۔ سنیے اب اس کے بعد منزل وہ آتی ہے کہ جب ایسے ایسے جانثار چلے گئے تو حسین نے بڑا یاد کیا، اے میرے دوستو، اے میرے چاہنے والوں، کاش تم اس وقت ہوتے اور آ کے میری حالت دیکھتے۔ نوبت وہ آئی ہے کہ جس وقت حسین رخصت کے لیے خیمے میں آئے، خیمے میں آنا تھا، والدی زینب، ام کلثوم، رقیہ تم پر سلام، سکینہ تجھ پر سلام، اور ہائے باغی قریب تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ حسین نے آواز دی، بی بی لپٹی قریب آئی، آنے کے بعد کسی نے دامن سنبھالا، زینب نے گلے میں باہر ڈال دی، بھیا ارے جا رہے ہیں۔ کہا زینب یہ ہوائی خیمہ تمہارے حوالے، یہ یتیم تمہارے حوالے، یہ بیوہ تمہارے حوالے، یہ گھر تمہارے حوالے۔ زینب اب تلک حسین تھا، اب تمہیں جانا ہے زینب۔ اور اس کے بعد میں منزل وہ آئی ہے کہ زینب نے ایک مرتبہ رخصت کر دیا بھائی کو۔ ہاں دوستو بس میں زیادہ اب طاقت نہیں ہے، میں مسائل نہیں پڑھ سکوں گا، مگر ہاں ایک منزل وہ آتی ہے کہ جیسے ہی دشت کربلا میں فاطمہ کا لال پہنچا ہے، چاروں طرف سے تیر برسنے لگے، تلواریں برسنے لگی۔ زینب تلے زینب ایسے کھڑی دیکھ رہی ہے، مگر ایک نوبت وہ آ گئی کہ ایک آواز بلند ہو گئی، قتل الحسین بے کربلا، جو بے حد حسین بے کربلا۔ زینب نے سر پیٹ دیا، واہ محمدہ واہ لیا، اے مادر گرامی آپ کا شیر خون ہو کے بہ گیا۔ ہاں اے دوستو بس سنیے، زینب نے ہمارے ساتھ سے خطاب کیا، ہمارے ساتھ تو دیکھ رہا ہے میرا بھائی کا اثر کر رہا ہے، ہاں لیکن بات یہاں تک ٹھہری نہیں، نوبت وہ آئی جا دیکھتے کیا ہے زینب دارش حسین کی، ایک طرف بھی گھوڑے کھڑے ہیں، ایک طرف بھی گھوڑے کھڑے ہیں۔ زینب تو اٹھ گئی، ارے جہاں پہ جسے ذلیل کیا جاتا ہے اس کی لاش کو پامال کیا جاتا ہے، ادھر کے گھوڑے لاش حسین پر، مظلوم کی لاش، بے کس کی لاش پامال ہو گئی۔ اے دوستو جیسے ہی خیمہ گاہ کی طرف زلزلہ آیا،
بچی باہر نکلی، آنے کے بعد میں کٹی ہوئی باغیں دیکھی، گلے میں باہر ڈال دی، میرے باپ کو کہاں چھوڑ کے آیا ہے، بس سنیے، اور فطر تمام کر رہا ہوں، طاقت جواب دے رہی ہے، منزل وہ آ گئی، خیمے جلنے لگے، آگ لگنے لگی، شعائیں بلند ہونے لگی، سید سجاد کا بستر جلنے لگا، زینب نے اپنی کمر پہ بیمار بھتیجے کو اٹھایا، خیمے سے باہر نکالا اور پوچھا عابدی بیمار بتاؤ جل کے مر جائے یا جان دے دے؟ امام کو پہلا حکم دینا پڑا، پھوپھی اماں جان کا بچانا واجب ہے، باہر چلی جائیے۔ بس یہی حمید ابن مسلم راوی ہے جو رپورٹر بنا ہوا ہے، بھیجا گیا ہے واقعات قلم بند کرنے کے لیے، لکھتا ہے جب خیمے چل رہے تھے میں نے دیکھا ایک 3-4 برس کی بچی، کرتا پھٹا ہوا، کانوں سے خون بہتا ہوا، میدان میں پریشان، کبھی ادھر دیکھ رہی ہے کبھی ادھر دیکھ رہی ہے۔ میں نے جلتے ہوئے کرتے کو دیکھا، قریب آیا، آنے کے بعد کہا بچی ٹھہر جا، تیرے دامن کی آگ بجھا دوں۔ یہ سننا تو بچی کہتی ہے شیخ میرے ہاتھ نہ لگانا، میں فاطمہ زہرا کی پوتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہا بچی میں تو تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا ہوں، بس ایک فطرہ کہتی ہے اے شیخ اگر تو ہم پہ احسان ہی کرنا چاہتا ہے تو بس مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ کبھی بھی نجف کس لیے جانا چاہتی ہو؟ ایک عائشہ ہے، ارے میرے دادا کا مزار ہے، فریاد کروں گی اے دنیا کے مشکل کشا، ارے کربلا نجف سے دور تو نہ تھی، ہمارا گھر جل گیا، خیمے جل گئے، میرے باپ کا سر کٹ گیا، ہماری ردائیں چھن گئی۔ آپ نے خبر